خلا تو ایک فقہی اصطلاح ہے، اس کو چھوڑ دیجئے تھوڑی دیر کے لیے۔ اسلام کا اصل قانون یہ ہے کہ مرد طلاق دیتا ہے اس لیے کہ وہ گھر اور خاندان کی صورت میں جو ادارہ وجود میں آتا ہے اس کا سربراہ ہے۔ جس طرح کسی بھی ادارے کا سربراہ آپ کی خدمات سے آپ کی فراغت کا فیصلہ کرتا ہے، اگر آپ کو فراغت حاصل کرنی ہو تو آپ استعفیٰ دیتے ہیں۔ استعفے کا مطلب یہی ہوتا ہے کہ مجھے اب خدمات سے معاف کر دیا جائے، یا میں نے جو کانٹریکٹ کیا تھا اس سے مجھے نکلنے کی اجازت دی جائے۔ تو اسلامی قانون یہ ہے، وہ آپ پوچھیں گے تو میں اس کے دلائل دے دوں گا، کہ مرد طلاق دیتا ہے، عورت طلاق کا مطالبہ کرتی ہے، یعنی طلاق کا حق دونوں کو ہے، برابری کی سطح پر دیا گیا ہے، صرف پروسیجر کا فرق ہے۔ مرد طلاق دیتا ہے، اس کے لیے بھی ایک قاعدہ بنایا گیا ہے کہ وہ طلاق دیتے وقت عدت کے لحاظ سے طلاق دے گا، طہر کی حالت میں طلاق دے گا، ٹھنڈے دل و دماغ کے ساتھ سوچ سمجھ کے طلاق دے گا، اشتعال میں ہو، غصے میں ہو تو اس وقت طلاق نہیں دے گا، وہ اس کے لیے 2 گواہوں کو بلائے گا، اس کی کوئی دستاویز لکھے گا، اس اہتمام کے ساتھ وہ یہ فیصلہ کرے گا، اور پھر بھی اس کے پاس مزید 3 ماہ کی یا 3 ایام کی کہہ لیجیے آپ مدت ہوتی ہے، جس میں وہ چاہے تو فیصلے پر نظر ثانی کر لے۔ اگر یہ مدت گزر گئی تو طلاق واقع ہو جائے گی، تو اس کے لیے بھی ایک قاعدہ ہے۔ اسی طرح اگر عورت طلاق چاہتی ہے تو وہ طلاق کا مطالبہ کرے گی۔ یہ مطالبہ اگر شوہر مان لیتا ہے تو اسی پروسیجر کے مطابق جو میں نے آپ کو بتایا ہے وہ طلاق دے دے گا، اور اسی طریقے سے طلاق واقع ہو جائے گی۔ اگر وہ اس کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہوتا تو پھر کیا کیا جائے؟ اس کے لیے ہمارے ہاں قدیم زمانے سے تو یہ طریقہ رہا کہ عدالت یہ اس کا فیصلہ کر دے گی، یعنی عورت کو اگر اس کا صورتحال پیش آ جاتی ہے کہ شوہر ماننے کے لیے تیار نہیں ہے، یا وہ کوئی سیٹلمنٹ کرنا چاہتا ہے، یا کوئی مالی معاملات ہیں جو زیر بحث ہے، تو وہ طلاق کو اگر دینے کے لیے تیار نہیں تو پھر عدالت میں معاملہ چلا جائے گا۔ میرے نزدیک اب آبادی بہت بڑھ گئی ہے، عدالتوں میں جانا آسان نہیں رہا، اس میں بہت مشکلات ہیں۔ تو میں جب اسلامی نظریاتی کونسل میں تھا تو اس وقت میں نے یہ تجویز پیش کی تھی کہ ہمارے ہاں نکاح نامے کے اوپر یہ اقرار نامہ لکھ دینا چاہیے کہ ایک مخصوص مدت میں، وہ 90 دن کی ہو سکتی ہے، وہ 120 دن کی ہو سکتی ہے، اس مدت میں اگر شوہر مطالبہ نہیں قبول کرتا تو آپ سے طلاق واقع ہو جائے گی۔ تو یہ طریقہ ہے جو میرے نزدیک اسلام کے پورے اصولوں کو سامنے رکھ کر اختیار کرنا چاہیے۔ عورت کو طلاق دینے کا حق دے دیا جائے، یہ اس لیے ممکن نہیں ہے کہ تمام مالی ذمہ داری شوہر پر ڈالی گئی ہے، اخراجات کا تمام بار اس پر ڈالا گیا ہے، وہ پابند ہے کہ وہ اخراجات بھی پورے کرے، اور ظاہر ہے کہ اس میں وہ کوئی مال دے سکتا ہے، کوئی گھر دے سکتا ہے، کوئی اس نے زمین اس کے نام لگائی ہو سکتی ہے، اور بہت کچھ جب گھریلو زندگی ہوتی ہے تو مشترک اموال پڑے ہوتے ہیں۔ اس طرح کی صورتحال میں پھر پہلے طے ہونا چاہیے ان چیزوں کو۔ اس مقصد کے لیے یہ طریقہ اختیار کیا گیا ہے کہ چونکہ عورت کی طرف سے شوہر کے اوپر کوئی مالی بار نہیں ہے تو وہ اقدام کر سکتا ہے، لیکن بیوی پر ہو سکتا ہے تو وہ مطالبہ کرے گی، اور مطالبے کو پورا کرنے کے لیے یہ پروسیجر یا یہ طریقہ اختیار کیا جائے گا۔ تو شوہر دے دے بہت اچھی بات ہے، نہیں دے تو اس کی مدت مقرر کی جا سکتی ہے، اس میں آپ سے طلاق واقع ہو جائے گی۔ یہی طریقہ صحیح طریقہ ہوگا۔ خلا تو ایک فقہی اصطلاح ہے، اس کو چھوڑ دیجئے تھوڑی دیر کے لیے۔ اسلام کا اصل قانون یہ ہے کہ مرد طلاق دیتا ہے اس لیے کہ وہ گھر اور خاندان کی صورت میں جو ادارہ وجود میں آتا ہے اس کا سربراہ ہے۔ جس طرح کسی بھی ادارے کا سربراہ آپ کی خدمات سے آپ کی فراغت کا فیصلہ کرتا ہے، اگر آپ کو فراغت حاصل کرنی ہو تو آپ استعفیٰ دیتے ہیں۔